آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آج سے ہم اس چینل کے ذریعے ایک نئے اور مفید سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا مقصد مدارس کے فارغین اور طلباء کے لیے رہنمائی، حوصلہ افزائی اور ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو مدارس سے فراغت کے بعد مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج یا یونیورسٹی کا انتخاب ہو، یا امامت و خطابت کا میدان ہو، یا پھر بزنس یا دیگر شعبہ جات ہوں، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر پہلو پر مفید گفتگو اور اہل تجربات شخصیات کی رہنمائی آپ تک صحیح انداز سے پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں ہم وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کو مدعو کریں گے تاکہ وہ اپنے تجربات، جدوجہد اور کامیابیوں کی روشنی میں نوجوانوں کی رہنمائی کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ عبداللہ عرفان سنابلی صاحب، جو اپنی منفرد صلاحیتوں اور عملی تجربات کی وجہ سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ شیخ میں آپ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں، شیخ میرے کلاس میٹ بھی ہیں، اور شیخ اس وقت امامت و خطابت کا فریضے کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ بزنس کے میدان سے بھی وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم ان کی زندگی، تجربات، مشکلات اور کامیابیوں کے حوالے سے چند اہم سوالات کریں گے تاکہ ہم سب کو یہ سمجھنے میں اور آسانی موقع ملے کہ فراغت کے بعد کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس راستے کی اختیار کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو شیخ، ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف رواں دواں ہوں۔ جی جی بالکل۔ شیخ، میں ناظرین بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیخ ہماری اس سال جامعہ اسلامیہ سنابل سے فراغت ہوئی تھی، اور ہم نے حال ہی میں زیادہ تجربہ تو نہیں، لیکن کم از کم اتنا تجربہ تو حاصل کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس تجربے کو شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ شیخ، میں زیادہ ٹائم نہ لگاتے ہوئے اپنے اصلی مقصد سے رواں دواں ہوتا ہوں۔ شیخ، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مدارس سے فراغت کے بعد سب سے پہلے اور سب سے بڑی مشکل ایک طالب علم کے سامنے کیا آتی ہے؟ دیکھیے، مدارس سے فراغت کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم عالمیت کرتے ہیں، فضیلت کرتے ہیں۔ پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ حفظ والا ہوتا ہے، اور کچی عمر ہوتی ہے، بچوں کے سمجھ میں بہت جلدی نہیں آتی ہے، اور حفظ میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی جلدی بھی ہوتی ہے، کوئی جلدی حفظ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر عالمیت اور فضیلت ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی 8 سال کا ایک لمبا مرحلہ ہے۔ اب اس کو کراس کرتے کرتے ایک انسان کی زندگی کم سے کم 22 سال، 24 سال، 25 سال، 20 سال گزر چکی ہوتی ہے۔ جی شیخ۔ اب جو ہے اس کے لیے اب وہ زندگی کے دوسرے مرحلے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، معاشی معاملات آ جاتے ہیں۔ اب گھر کا کوئی بڑا فرزند ہے، یا پھر یہ ہے کہ گھر میں بہت ساری تنگی ہے اور چیزیں نہیں ہیں آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کرے آدمی کہ آگے تعلیم حاصل کرے کالج میں، یا پھر یہ ہے کہ اب گھر کو دیکھے۔ سب سے بڑی جو پریشانی آتی ہے وہ معاشی پریشانی آتی ہے جی کہ شیخ۔ معاشی طور پر ہم کیسے مستحکم ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو مدارس لائن سے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ عموماً ان کی جو ان کے گھریلو حالات بہت مضبوط نہیں ہوتے، بہت مستحکم نہیں ہوتے۔ ایک میانہ روی والی بات ہوتی ہے، درمیانی بات ہوتی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے معاملہ معاشی ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم معاشی حالت کو دیکھیں، اور گھر میں جو گارجین ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے اب یہ بچہ اب ہمیں کما کے دے گا، اب ہماری حالت کمزور ہے تو یہ ہماری مدد کرے گا۔ تو سب سے بڑی پریشانی جو مدارس سے فارغ ہونے کے بعد آتی ہے وہ معاشی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے معاشی پریشانی کو دور کر سکیں۔ جی شیخ، شکریہ، جزاک اللہ۔ شیخ، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا مدارس کے طلباء کو فراغت کے بعد صرف امامت و خطابت تک ہی محدود رہنا چاہیے، یا پھر آگے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے پس منظر میں امامت خطابت کا جو معاملہ ہے، کیا ہم صرف مدارس سے فارغ ہونے کے بعد صرف ہم امامت خطابت ہی کر سکتے ہیں، یا اور بھی پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم کام کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس چیز پر غور کرتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار پلیٹ فارم،
جی جی ایک کالج کا طالب علم ہے، اسکول پڑھتا ہے وہ 12 سال، اس کے بعد وہ کالج میں جاتا ہے، بی اے کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے کہیں پہ سرکاری جاب حاصل کر سکے، 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کی اس کو سیلری ملے، جی جی لیکن مدارس سے ہم اگر فارغ ہوتے ہیں اور اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے تو ہمارے پاس بے شمار ذرائع ہیں کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں۔ اگر ہماری عربی اچھی ہے تو ہم عربی ڈپارٹمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ کی عربی میں صلاحیت، عربی میں عبور حاصل ہے آپ کو عربی زبان پر، تو آپ انٹرپریٹر کا کام کر سکتے ہیں، آپ ایمبیسی میں جا سکتے ہیں، آپ جو ہے ٹرانسلیشن کا کام کر سکتے ہیں، آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ تصنیفات لکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ جو ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اگر آپ کو عربی زبان پہ عبور حاصل ہو گیا۔ اگر آپ عربی زبان پہ عبور حاصل نہیں کر سکتے ہیں، انگلش زبان پر اگر آپ کو عبور حاصل ہو گیا ہے تو بھی آپ کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو آپ کو ایک ہی چیز پر منحصر نہیں ہونا۔ اور امامت و خطابت کو اگر ہم تھوڑا سا اوپر درجے پر اٹھ کر دیکھیں، اور امامت و خطابت کو اگر ہم ذریعہ معاش نہ بناتے ہوئے اور بھی چیزوں کو تلاش کریں، تو امامت و خطابت ہمارے لیے الگ دوسری چیز ہو جائے گی، آپشنل چیز ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہیں تو ہم جو ہے پیسہ لے کے وہ کریں، وہ فریضہ انجام دیں، اور چاہیں تو ایسے ہی للہ فی اللہ کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اگر دوسرے ذرائع کو پکڑتے ہیں، اس پر مضبوطی سے کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ذریعہ معاش ہی بنائیں امامت و خطابت، اور بھی چیزیں ہیں جو ہم اس پر کام کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے پیسہ کما سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شیخ، لیکن مطلب کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نا، معاشرہ ہے تو معاشرہ تو لوگوں کے ساتھ مل کر ہی بنتا ہے، لیکن لوگ آج کے لیے جی جی سوال اکثر اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر مدارس میں پڑھ رہا ہے یا مدارس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو صرف امامت و خطابت ہی کر سکتا ہے، اور مطلب اسے حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ میرا ذاتی ماننا ہے کہ میں نے مدارس سے اچھی انگلش کہیں نہیں دیکھی ہے، جتنے اچھی مدارس والے انگلش بول سکتے ہیں، یا پھر جتنے مطلب ایجوکیٹڈ مدارس والے ہوتے ہیں کسی بھی لائن میں، دوسرے لوگ اتنی جلدی اسے کور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، معاشرے کو تبدیل کرنا اور معاشرے کو بدلنے کا کام ہم کر سکتے ہیں، ہم انقلاب لا سکتے ہیں۔ معاشرے میں اگر کسی کی سوچ ہے اس کو ہم بدل سکتے ہیں، اس کو کوشش کر سکتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کی، کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ عالم اگر کوئی ہے تو اس کو صرف امامت و خطابت ہی کر سکتا ہے، بلکہ دیگر فریضہ کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ آپ ان کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے آپ ان کو دلیل کے طور پر ان کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے دین کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی فریضہ انجام دیا ہے۔ جی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف امامت و خطابت کریں، لوگوں نے دین کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی قدم رکھا ہے، لوگوں نے دین کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم امامت و خطابت ہی کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے ذہن کو وسیع کر کے ہم اور بھی چیزوں کو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ میرا ایک اور سوال ہے کہ دینی ناحیے سے فراغت کے بعد ہم مدارس فارغین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، مطلب کیا ہمیں کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہوتا کیا ہے کہ ہم ذوق اور شوق کے ساتھ کبھی بغیر دلچسپی کے ہم مدارس میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہمارا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا شوق ہوتا ہے، اور کبھی گارجین کی جو ہے گارجین کا پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت سارے طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اپنی اہمیت کو جان لیں اور اپنے مقصد کو جان لیں اور اپنی ذمہ داری کو جان لیں تو ہم سے بہتر کوئی۔ جی اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون، کہ بھائی ہر امت میں سے، ہر کنبے میں سے، ہر خاندان میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر اسرے میں سے کچھ لوگ نکلے دین کے لیے، دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ لوٹے لعلهم یحذرون، جب دین میں تفقہ حاصل ہو جائے اور دین کو دین کے طریقے سے سیکھ لے وہ،
اب جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو جو ہے یہ چیز کرے کہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان سمجھ لے کہ ہمیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث۔ کوئی اگر سیاستداں ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے باپ دادا پردھان منتری رہے اور چیف منسٹر رہے، ہمیں اپنی گدی کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کس کے وارث؟ آپ کسی سیاستداں کے نہیں، آپ نبیوں کے وارث۔ اپنے مقام کو اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم نبی کے وارث ہیں، اور یہ لقب ہمیں اس لیے ملا ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہمیں یہ لقب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر سیاستداں ہو، بزنس مین ہو، یا کوئی نوکری پیشے والا ہو، یا کوئی عہدے والا ہو، ان تمام سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا۔ تو اگر ہم اپنے مقصد کو جان لیں اور اپنی دشا کو ہم متعین کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہماری ذمہ داری کیا دی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین حکمت، بصیرت، علم اور دین عطا کر دیتا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت، دین اگر دے دی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا، اس کو سب سے بڑی بھلائی مل، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی بھلائی مل۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے کہا لعلہم یحذرون، کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو، اپنے کنبے والوں کو، اپنے اسرے والوں کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے صوبے والے کو، اپنے جو ہے ملک والوں کو جو ہے ڈرائیں۔ آپ جس لیول پہ جا کے کام کر سکتے ہیں دین کا، آپ پر فرض ہے کہ آپ کام کریں۔ معاش ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے۔ جس طریقے سے ہماری معاشی ذمہ داری ہوتی ہے، گھریلو ذمہ داری ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری ایک دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے شعائر کو اپناتے ہوئے، اپنے اندر تبدیلی لاتے ہوئے اور عمل پیرا ہوتے ہوئے دین پر لوگوں تک دین پہنچائیں۔ چاہے ہم جس فیلڈ میں ہوں، ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ہم دین کو پہنچائیں۔ ہم کالج لائن میں گئے تو ہم نے جو ہے دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری خرابیاں ہیں، تو پہلے تو ہم نے عمل کیا ذاتی طور پر، اس کے بعد لوگوں کو ہم نے جو ہے سکھانے کی کوشش کی۔ بھائی اوپر چڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، نیچے اتر رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، آپ جو ہے فلاں چیز کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، آپ کو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، یہاں پر کہیں پر آپ نے چھوٹی سی حدیث بیان کر دی، لوگوں کو عمل اس پر کروا دیا۔ اسی طریقے سے آپ بزنس میں ہیں تو آپ نے بزنس میں بھی کوشش کی کہ بیوع کے مسائل بتا دیں، منابضہ کیا ہے، ملامسہ کیا ہے، اور جو ہے کہاں پر سودی لین دین ہے، کہاں پر حرام کاروبار ہے، کہاں پر غش ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ دینی طور پر بتاتے رہتے ہیں تو آپ کا دین زندہ ہے۔ جس طریقے سے آپ کی معاشی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کی گھریلو ذمہ داری پوری ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ آپ نے دین سیکھ لیا تو آپ اس کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ ذمہ دار ہو گئے۔ آپ سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ بھائی آپ جو ہے کالج میں تھے تو آپ تو اسی رنگ روپ میں ڈھل گئے، آپ نے کیوں نہیں لوگوں کو روکا، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو کیوں نہیں لے کر گئے، آپ تو فلاں چیز کر رہے تھے، دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے، لیکن فلاں کو کیوں نہیں کہا آپ نے۔ تو یہ ساری ذمہ داری ہم پر عائد ہو جاتی ہے ایک عام انسان سے ہٹ کر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چن لیا ہے تو ہمارے اوپر ایک خصوصی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو، ان تمام فریضوں کو انجام دیں۔ تو دین کو اپنے طور پر لے کر چلیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے، معاش کا ذریعہ بنا لینا ہے۔ اگر ہم دین سیکھ رہے ہیں اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے، پیسہ کمانا ہے، تو یہ الگ چیز ہے۔ کبھی بھی علم، نارملی بھی آپ دیکھیں تو علم اور پیسے کا کوئی موازنہ نہیں، علم ایک الگ چیز ہے، پیسہ ایک الگ چیز۔ جی شیخ۔ اور رہی بات جب دینی تعلیم کا معاملہ آتا ہے
تو دینی تعلیم تو اس سے بالکل الگ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم مدارس سے نکلنے کے بعد ہمارے اوپر ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں ہوتی، یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے. ہمارے پاس بے شمار ذرائع انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ میں ایک ذاتی یہاں پر اپنا ذاتی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کل یا پرسوں باہر مجھے ایک عالم شخص تھے، عالم نہیں بلکہ فضیلت کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ سنابل سے اس سال کتنوں کی فراغت ہوئی؟ تو میں نے بتایا ہم تقریباً 46 ہیں جنہوں نے اس سال فراغت کی. تو ان کا ڈائریکٹ سوال یہ تھا کہ آپ 46 میں سے کتنے لوگ جامعات میں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم 46 میں سے صرف 3-4 لوگ ہوں گے جو جامعات میں آ رہے ہیں یا جامعات کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا باقی کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ باقی کچھ بزنس لائن میں، کچھ امامت و خطابت کر رہے ہیں، کچھ مدارس لائن میں. وہ عالم فاضل ہونے کے باوجود اس بندے نے اتنا افسوس کیا کہ آپ لوگ یہ کریں، اور مجھے اس کی صحیح باتوں کو سن کر مجھے اللہ اس وقت ایک عالم شخص اس طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ ہم عالمیت یا فضیلت کے بعد اگر امامت و خطابت نہ اور لائن میں جائے تو ہمارے لیے زیادہ بیسٹ رہے گا. شیخ کیا ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا دیکھیے، سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے. آپ جو ہے کالجز لائن میں بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہے تجارتی لائن میں بھی جا سکتے ہیں، دیگر چیزوں میں آپ جا سکتے ہیں. سب کا اپنا اپنا سوچنے کا نظریہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص امامت و خطابت کر رہا ہے، تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہے، آپ اس کو غلط کیسے کہتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. تو ایسے لوگوں کو تو سرٹیفکیٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ہمیں دوسروں کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ ملکی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری سرٹیفکیٹ کو کتنی مانیتا ملی ہوئی ہے جو ہم نے مدارس سے حاصل کی ہے، یا ہمیں کیا کیا ضرورت ہے. تو ضرورت کے تحت ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، کالجز لائن کو جوائن کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دین کو دین کے طور پر آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، لوگ سیاست میں بھی تھے، لوگ بزنس میں بھی تھے، لوگ اور دیگر ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے. اگر ایک طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صرف دین پر توجہ دے رہے تھے، جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے تھے کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی بات سیکھ سکیں، تو ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو تجارتی چیزوں میں مشغول رہتے تھے اور دین بھی سیکھتے تھے. تو ایسا ہے کہ آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، اپنے شعار کو باقی رکھیں. اپنے اندر جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، جو ہم نے قرآن و حدیث سے سیکھا ہے، اس چیز کو باقی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ دنیاوی رنگوں میں ہم ڈھل جائیں اور جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم بھی کرنے لگ جائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے چنا ہے، تو ہماری ایک خصوصی ذمہ داری ہے اس کو ہمیں نبھانا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ ڈاکٹری لائن میں بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، آپ جو ہے UPSC نکال کے IAS آفیسر DM بھی بن سکتے ہیں، آپ جو ہے اور بھی انجینئر بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں وکیل بن سکتے ہیں. آپ کے اندر ایبیلٹی ہے، مدارس کے طلبہ کے اندر یہ ایبیلٹی ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ میں جو ہے کمزوری پیدا کرتے ہیں کہ اور جو ہے ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو مدارس کے طالب علم کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، جو طالب علم صحیح بخاری صحیح مسلم کو پڑھ کر اس کا ایگزام دے سکتا ہے، جو تفاسیر کو پڑھ کر جو قرآن مجید کو پورا یاد کر سکتا ہے، زبر زیر اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، وہ طالب علم کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو کمزور کبھی نہ سمجھیں.
اپنے اوپر ایک کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی ہم جو ہے، ہم اگر لا ڈپارٹمنٹ پہ جائیں گے تو لا بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم نیٹ کی تیاری کریں تو بآسانی نیٹ نکال سکتے ہیں، اگر ہم یو پی ایس سی کی تیاری کریں اور لگ جائیں جس طریقے سے محنت ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم یو پی ایس سی بھی نکال سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے شاعر کو باقی رکھے، جو ہمارا لباس ہے، جو ہمارا چہرہ بشرہ ہے، جس طریقے سے رہنا چاہیے، جو ہماری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر باقی رہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم اپنے اندر باقی رکھیں، ایسا نہیں کہ اس سے بالکل ہٹ جائے، کیونکہ العالمین نے ہمیں چن رکھا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا معاشی کمزوری مدارس کے فارغین کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، معاشی کمزوری کی بات اگر کی جائے تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، ہمیں کہیں پہ جو ہے جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی سرکاری اس میں محکمے میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر سوچتے ہیں، لیکن اصل بات آپ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن لائن سے ہے، اگر کوئی انسان 12 کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، اتنا مطلب زندگی کے آدھی عمر جو ہے وہ پڑھائی میں لگا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا، اس کے پاس ایک جاب نہیں ہے، وہ 20,000 30,000 کے صلاحیت کے قابل بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جی شیخ۔ تو ایجوکیشن اور پیسہ الگ الگ چیز، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی۔ جی اب شیخ۔ مدارس کے طلبہ کے لیے خصوصی نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، ایجوکیشن میں جو بھی جا رہا ہے وہ اگر کامیاب ہو گیا، سرکاری محکمے میں چلا گیا تو ٹھیک ہے، یا اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے تو اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ کالجز سے پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی شیخ۔ 20,000 30,000 پہ نوکری کر رہے ہیں، بی اے میں کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہت ساری پڑھائی کرنے کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مدارس کے طلبہ کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں، وہ امامت و خطابت کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ خطابت کریں، آپ دعوت کے میدان میں چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور دین کو وہاں سے سکھانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے آپ سوشل میڈیا پہ درس و تدریس کا کام شروع کر دیں، پڑھانے کا کام شروع کر دیں، اسی طریقے سے آپ اگر آپ کی عربی اچھی ہے تو آپ انٹرپریٹر میں چلے جائیں، آپ پڑھنے لگ جائیں، آپ ایمبیسی میں چلے جائیں، آپ جو ہے اگر انگلش اچھی ہے تو اس میں آپ کو بہت سارے ذرائع مل جائیں گے کمانے کے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، اور خاص طور پہ اگر دعات کا کام آپ فریضہ انجام دے رہے ہیں، یا آپ جو ہے اچھے داعی ہیں، اچھے خطیب ہیں، تو آپ کا مستقبل روشن ہے بالکل، جی آپ کو کبھی معاشی طور پر کمزوری نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین خصوصی برکت رکھتا ہے، ایک عالم دین جو کماتا ہے وہ اگر 20,000 روپے بھی کما رہا ہے، 15,000 روپے بھی کما رہا ہے، 25,000 روپے بھی کما رہا ہے، تو اس کے گھر میں خوشحالی ہے، برکت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جی وہ اپنے گھر میں بھی ساری چیزیں پوری کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے، اس کے اندر سکون بھی ہے، لیکن وہی جگہ مطلب کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی دوسرا شخص ہے وہ کما رہا ہے 80,000 1 لاکھ، پھر بھی سکون نہیں، پھر بھی اس کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ شیخ اب ٹائم ویسے بہت زیادہ ہو گیا اور ہمارے پروگرام لگ بھگ 30 منٹ ہو چکے ہیں، میں اب آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ مطلب تھوڑے شارٹ میں جواب دیجیے گا آنے والے سوالوں کے۔ جی جی۔ مدارس کے طلبہ فراغت کے بعد اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کے لیے کون سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ مدارس کے طلبہ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ان کے اندر کیا قابلیت ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنی عزت کریں، سیلف ریسپیکٹ نام کی جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی عزت کرنی سیکھیں، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد آپ میدان میں اتر جائیں۔ آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں، آپ کہیں پر امامت اور خطابت کر رہے ہیں، 20,000 روپے آپ کی تنخواہ،
آپ گھر والوں کو ایسے کہہ دیں کہ جس طریقے سے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مدارس میں پڑھ رہا تھا اور جس طریقے سے آپ میری مدد کر رہے تھے، پیسہ دے رہے تھے، آپ مدد نہ پیسہ نہ دیں، لیکن میں آپ کو ابھی 1 سال تک پیسہ نہیں دے سکتا۔ 20,000 روپے پہ آپ جاب کر رہے ہیں، 15,000 روپے آپ جو ہے بچائیں، 5,000 روپے کو خرچہ کریں جی اور 15,000 روپے ماہانہ بچائیں۔ سال کا آپ دیکھیں کتنا ہو جاتا ہے، لگ بھگ 1,80,000 روپے ہو جاتا ہے 15,000 روپے کے حساب سے ہاں اگر آپ بچاتے ہیں۔ 1,80,000 روپے کو آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، 1,80,000 روپے کو جو ہے آپ لگا دیں کسی چھوٹے سے بزنس میں جس میں کم رسک ہو، مطلب رسک پرسنٹ بالکل کم ہو، جہاں پہ خطرہ کم ہو کہ بھائی آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ اس بزنس کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو فروخت کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، کس طریقے سے خریدنا ہے، اور بالکل حلال طریقے سے ہو اور کوالٹی کے ساتھ آپ کام کریں، آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں مضبوط ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، آپ کوئی کاروبار کھول سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے تو آپ تجارت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تجارت کر سکتے ہیں اور دیگر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی عربی اچھی نہیں ہے، ابھی تک اچھی نہیں ہوئی ہے، آپ عربی کو اچھا کریں، عربی میں کئی سارے ذرائع ہیں، آپ عربی کو چھوڑ دیں، آپ اچھے خطیب بن جائیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، خوب مطالعہ کریں اور اس کے بعد خطیب بن جائیں، دعوت کا فریضہ انجام دیں، درس و دروس کا فریضہ انجام دیں، تو اس میں بھی بہت سارا اسکوپ ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک ابھیان شروع کریں کہ بھائی ہم جو ہے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کر دیں کہ 15 سال سے لے کے 80-90 سال تک کے لوگوں کو ہم جو ہے قرآن سکھائیں گے تجوید و مخرج کے ساتھ، سیرت طیبہ بتائیں گے اور دعاؤں کے فضائل بتائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم اس میں صحابہ کی سیرت بتائیں گے، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر دیں اور اس میں کیا کہ بھائی ہمیں 500 روپے 20 سال علم ہے، 10,000 روپے آپ کا 1 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا۔ آپ اسی طریقے سے 2-4 سیکشن بنا کے آپ پڑھا سکتے ہیں، آن لائن کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، آپ ویڈیوز بنا کے دینی کلپ آپ ڈال سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کما سکتے ہیں۔ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، آپ کے اندر بولنے کی قابلیت ہو جاتی ہے آپ جب مدارس سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری صلاحیتوں کو پہچان لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی مالی طور پر کمزور نہیں ہو سکتے۔ ایک مدرسے کا طالب علم کبھی بھی مالی طور پر کمزور نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو جان لیتا۔ جزاک اللہ شیخ میرا اگلا سوال ہے، کیا مدارس کے نصاب میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے جو طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار کرے؟ ہاں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ جو ہے سب سے بنیادی چیز جو ہے ہم طلباء کو مدارس میں خود اور جو ہے ٹیچروں کی طرف سے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کو صرف کتابوں پر منحصر نہیں ہو جانا۔ ایک مقولہ کہتے تھے استاد محترم کہ لکیر کے فقیر مت بنو، جی یعنی صرف عبارت کو دیکھ کے ہی آپ جو ہے اس پہ منحصر مت ہو جاؤ، بلکہ آپ کتابی طور پر علم تو حاصل کرو ہی کرو اور لوگوں کو اسکل کی طرف بھی ابھارنا چاہیے کہ آپ کے اندر کوئی اسکل ہونی چاہیے، کوئی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، آپ دنیا کو بھی سمجھیں، دنیاوی طور کو بھی، دنیا کے جو ماحول ہے، جو کلچر ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو مدارس سے نکلنے کے بعد کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان سب چیزوں کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ خصوصاً میری رائے ایک چیز پر ہے کہ بھائی متون کو حفظ کروانا چاہیے، جی شیخ، یہ بہت ایک اہم ہے۔ سلسلہ چالو کرنا چاہیے کہ متون کو حفظ کروایا جائے، جو احکام کے آیتیں ہیں اس کو یاد کروائی جائے، اسی طریقے سے حدیث قدسی وغیرہ ہے یا صحیحین ہے یا پھر کچھ کتابیں خاص کر لی جائے اور اس کے بعد کہا جائے اگر بخاری کی کچھ کتابیں خاص کر لی جائے جس میں جو احکام کی حدیثیں ہیں اس کو خاص کر کے جو ہے اس میں آپ جو ہے خاص کر کے اس میں آپ اس کو متون کے طور پر یاد کروائیں، اصول جو ہیں کچھ اصول فقہ ہیں، اصول حدیث ہے، تو ان چیزوں کو مضبوط کروایا جائے طلباء کو، اور جو ہے جو بنیادی عقائد ہیں تو عقائد میں جو اقوال ہیں سلف کے ان سب کو یاد کروایا جائے، تو اس طریقے کا ایک مہم چالو ہونی چاہیے جو درس و تدریس کے علاوہ بھی ہو، یا تو اس کو اس میں شامل کر لیا جائے یا اس کے علاوہ کیا جائے۔ جزاک اللہ شیخ
شیخ آپ نے ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جتنی معلومات دی بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گی اگر کوئی طالب علم، کوئی مدارس کا فارغین اگر ان باتوں پر عمل کرے تو۔ شیخ میرا اگلا سوال یہ ایک صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں، تب تک ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا مدارس کے فارغین، یہ سب سے اہم سوال لگا شیخ مجھے تو، کیا مدارس کے فارغین میڈیا، بزنس، صحافت، سوشل ورک یا آن لائن فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مدارس کے طلباء کے اندر وہ ایبیلٹی، وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ لیاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو جو ہندوستان کا سب سے بڑا ایگزام نیٹ اور یو پی ایس سی، جی وہ بآسانی کریک کر سکتا ہے اگر طالب علم پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اگر لگ جائے تو نیٹ نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک طالب علم مدرسے کے تھے جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے لگ بھگ 4تھی کلاس تک پڑھائی کی تھی سنابل میں، بآسانی انہوں نے جو ہے نیٹ کریک کر لیا۔ اسی طریقے سے صحافت کے میدان میں ایک ہمارے سینئر ساتھی تھے، بآسانی جو ہے ہندی زبان میں، میڈیا کے ہندی زبان میں وہ گئے اور پورے جامعہ میں سب سے معروف مشہور ہے، اپنے بیچ میں سب سے مشہور رہے۔ تو ایسا آپ دیکھیں کہ مدارس کے طلباء اگر ہمت کر لیں، اپنے اندر عزم کر لیں، تو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں یو پی ایس سی کا میدان ہو، نیٹ کا میدان ہو، لاء کا میدان ہو، پروفیسر بننا ہو، یا اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں، انجینئر ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو اگر اس طرف بھی جانا ہے وہ بآسانی کر سکتا ہے۔ اور خاص طور سے جو آپ نے صحافت کی بات کہی، تو جتنی زبان صاف مدارس کے طلباء کی ہوتی ہے، اتنی اچھی زبان، اتنی سلاست، اتنی روانی کہیں کسی کے پاس نہیں آ سکتی کسی بھی لینگویج میں۔ اگر وہ کسی بھی لینگویج میں ماہر ہو، اس سے اچھا کوئی نہیں بول سکتا۔ جی شیخ میرا اگلا سوال ہے، مدارس کے فارغین کے لیے سب سے امید افزا فیلڈ، یعنی جس میں ایسا لگتا ہے بھائی ہاں اس میں سب سے زیادہ مطلب بچوں کے لیے آپشن ہے، ایسا کون سا فیلڈ ہے اور مطلب مدارس کے طلباء اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ سب سے جو دیکھیں بنیادی طور پر، چونکہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار الگ ہے اور جو چیزیں یہاں کی جو قانون ہے وہ الگ ہے بالکل، تو بنیادی طور پر ایک طالب علم نکلتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر امامت و خطابت کا معاملہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ذہن سازی کر لی ہے، آپ کے ذہن کے اندر وسعت آ گئی ہے پہلے سے، تو آپ جو ہے آپ خطیب بن کر آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، بڑے میدان پر، بڑے پلیٹ فارم پر۔ آپ جو ہے اگر آپ کے ذہن میں وسعت پہلے سے آ گئی ہے تو آپ چھوٹا موٹا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں، اب چھوٹے موٹے بزنس سے آپ بڑے لیول پہ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سب سے اہم کام ہے، اہم ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ نے شروع سے ہی عربی میں لیاقت حاصل کر لی ہے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کیونکہ عربی ڈپارٹمنٹ میں ہندوستان میں بہت ساری سیٹیں رہتی ہیں جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر لیاقت ہے، صلاحیت ہے، تو آپ اس پہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے عربی ڈپارٹمنٹ میں کالج میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، 4 سال بی اے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری بات تو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 4 سال بی اے کر رہے ہیں، اسی 4 سال کو آپ معاشی طور پر کمزور ہیں، آپ 4 سال ریگولر نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ڈسٹینس سے کریں اور ساتھ ہی ساتھ کہیں پر کورس کر لیں، 6 مہینے کا، 1 سال کا، آپ کے اندر لیاقت آ جائے گی، آپ کے اندر صلاحیت آ جائے گی، ساتھ ساتھ آپ جاب کرنا شروع کر دیں۔ تو اسی طریقے سے عربی ڈپارٹمنٹ، عربی میں اگر ہم نے فوکس کر لیا، عربی پہ اگر ہم نے مہارت حاصل کر لی تو سب سے اچھا میدان اس کے لیے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے انگلش کو مضبوط کر لیا، انگلش ٹو عربی، تو اور زیادہ آپ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اچھے خطیب بن گئے تو آپ کا میدان کھلا ہوا ہے، آپ اسی طریقے سے اچھے قلمکار بن گئے تو آپ کے ایبیلٹی کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے۔ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو امامت و خطابت ہے معاش کے لیے، جو آج دیکھا جا رہا ہے
لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو معاش کا ذریعہ مت بنائیں، اس سے اوپر اٹھ کے سوچیں اور آپ اتنا کمائیں کہ آپ للہ فی اللہ جو ہے امامت و خطابت کریں، اور باقی جو ہے آپ اس سے اوپر اٹھ کے کمائیں کہ آپ جو ہے خود بھی اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں اور دین کو بھی مستحکم کر سکیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آج ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہو رہا ہے تو آپ اسے مستقبل کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ اسے کون سی ایسی چیز حرکات ہیں جو اسے نہیں کرنی چاہیے اور کون سی ایسی حرکت ہیں جو اسے کرنی چاہیے؟ جی پھر سے۔ اگر آج ایک طالب علم مدارس میں داخل ہوا ہے تو آپ اسے مستقبل کے حوالے سے کون سا مشورہ دیں گے کہ وہ ایسی حرکات، مطلب وہ کون سی ایسی حرکات ہیں جنہیں اسے نہیں کرنا چاہیے اور کون سی ایسی حرکات ہیں جنہیں اسے 100% کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر اگر مدارس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، اگر حفظ کر رہے ہیں تو سب سے بنیادی طور پر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں حافظ بنانا، عالم بنانا، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ بچے کو جو ہے نورانی قاعدہ سے لے کر چلیں، تو نورانی قاعدہ اتنا مضبوط کروا دیں، اس کو اتنا اچھا پڑھائیں، اچھے استاد کو رکھیں اور اس کو اتنا اچھا سکھائیں کہ اس کو حفظ کرنے میں دقت نہیں ہوگی۔ جلدی حفظ کرنا چاہیے، حفظ میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے، تب ہمارے لیے آگے پلیٹ فارم صحیح رہتا ہے اور ہم چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے حفظ میں دیر کر دی تو آگے بہت ساری دشواریاں آتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں حفظ جلدی کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم مولویت اور عالمیت میں آتے ہیں تو بنیادی جو چیز ہے عربی گرامر، جو نحو اور صرف، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں اور اتنا مضبوط کر لیں نحو صرف کو بالکل پانی کی طرح، نحو صرف کو بالکل اچھے سے یاد کر لیں اور اس کو جس حد تک ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری نحو صرف مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے 8ویں جماعت تک، عالمیت اور فضیلت تک اسی کی بنیاد ہم ٹکتے ہیں، اور وہی ہمارا بیٹا، وہی ہماری بنیاد ہوتی ہے۔ اگر مدارس کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں تو وہی ہماری بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب سے بنیادی طور پر جو نحو اور صرف ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور جو ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے، اولیٰ متوسطہ، ثانی متوسطہ اور ثالثہ متوسطہ، اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پہ مضبوط اور اس پہ عبور حاصل کر لیں گے اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے ہمیں دقت نہیں آتی ہے۔ پھر جیسے ہم بڑی کلاسز میں داخل ہوتے ہیں تو جو نئی کتابیں داخل ہو رہی ہیں، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، تو جو بنیادی مصدر کی کتاب ہے اس کو جو ہے آپ مضبوط کر لیں، جو بنیادی اصول و قواعد کی کتابیں ہیں اس کو مضبوط کر لیں، تو پھر انشاءاللہ آگے اسٹیپ وائز آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ جی تو اسی لیے جو شروعاتی دور میں آپ موبائل کا کم استعمال کریں، آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ متون کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کتابوں کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی۔ اور جب آپ تھوڑے بڑے ہوں اور بڑی کلاسز میں جائیں تو پھر اپنے ذہن کو وسیع کریں، خطابت کے میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، قلم کاری کریں، آپ جو ہے لکھنے کی کوشش کریں، کچھ بھی اٹھائیں اور لکھنے کی کوشش کریں، اردو میں لکھنا چاہیں، عربی میں لکھنا چاہیں، انگلش میں لکھنا چاہیں، جس میں بھی آپ لکھیں گے انشاءاللہ آپ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ لکھنے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ کو ہر لینگویج میں تھوڑا بہت آپ کو پلیٹ فارم تیار ہو تو آپ وہاں پر لکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ خطابت کے میدان میں مضبوط ہونے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہے عربی زبان پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں، انگلش زبان پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو ٹائم مل جا رہا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو آپ جو درسی کتاب ہے اس پر فوکس کریں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ شیخ۔ وقت میرا ضیاع بہت خراب ہے، آگے بہت ساری دشواریاں آتی ہیں، اگر آپ نے مضبوطی سے سیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو پھر آگے آپ کو دقت نہیں آئے گی، پھر آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے، کتابوں میں ہی الجھ کے نہیں رہ جانا ہے۔ آپ کے اندر صلاحیت تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ دنیا داری کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، پھر آگے چل کے آپ کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، آپ کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کا کیا مزاج ہے، ابھی کیا چل رہا ہے، کرنٹ کیا ہے، وہ ساری کرنٹ افیئرس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ میرا آخری سوال یہ ہے کہ سنابل کے کورس کے تعلق سے، سنابل کا کورس کیا یونیورسٹی جانے میں مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے۔
تو میں نے سوچا کہ آپ سے کر لیا جائے. اور سنابل کا کورس مطلب کیسا ہے, اس بارے میں آپ تھوڑی رائے. سنابل کا کورس الحمدللہ بہت 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 عمدہ ہے، اور بلا شبہ ہمیں یونیورسٹیز کی طرف جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اتنا ہمارا بیس بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ میتھ کو لے کر ہو، چاہے وہ سائنس کو لے کر ہو. اگر ہم نے صحیح سے پڑھا، صحیح سے اس کو برتا ہے، اور اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، تو ہمیں اردو زبان پر بھی عبور حاصل ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو صحیح سے پڑھ لیں تو. اسی طریقے سے انگلش زبان بھی ہمیں معیاری طور پر پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اور جو دیگر کتابیں سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، اگر ہم نے اس کو دل سے پڑھا ہے، دھیان سے پڑھا ہے، جو ٹیچر نے سمجھایا ہے، ایسا نہیں کہ یار یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے تو اس کو جو ہے بس ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لیں گے اور جو ہے کسی طریقے سے پاس ہو جائیں گے. اگر یہ والا معاملہ ہے تو آپ کے لیے کوئی وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے جی کالجز میں جانے کے لیے. لیکن اگر آپ نے اس کو اس کے حق کے طور پر ادا کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے وہ مفید ہے. بآسانی آپ جو ہے کالجز میں جا سکتے ہیں. بلکہ آپ جو ہے چوتھی پانچویں تک آتے آتے ہی جو آپ کی ذہن سازی ہو جاتی ہے. جو طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کالجز لائن میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں چوتھی پانچویں آتے تک کہ بآسانی اس طرف جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے جب وہ فضیلت کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. جزاک اللہ شیخ، شکراً. شیخ اب بہت ہو گیا ٹائم، 40 منٹ ہو گئے ہمیں کم از کم. جی 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 شیخ، آپ نے جتنی کچھ معلومات ہمیں دی، ہمیں جی جتنی جی معلومات آپ کے ذریعے ملی ہیں، واللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور مفید ہیں. خاص طور پر آپ کا یہ اللہ کرے مفید ہوں. جی خاص طور پر آپ کا یہ کہنا کہ آپ کا مطلب ہمیں یہ بتانا کہ فراغت کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں، کنہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کنہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور جو تھوڑا اور اہم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ سنابل کا جو کورس ہے، کیونکہ کچھ ساتھی ایسے جاتے ہیں سنابل میں جو چھوٹے بچوں کو، میں جا کے وہاں دیکھا ہوں، چھوٹے بچوں کی ذہن سازی ایسی بنا دیتے ہیں کہ آپ کو مطلب جو تمہید یا میں ہے اولا میں ہے، کم از کم ان کی ذہن سازی آپ ایسی نہ بنائیں کہ وہ یا جامعات میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. ان سے کہا جائے کہ سنابل کا کورس ہی اتنا بیسٹ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جامعات میں جانے کے لیے الگ سے کوئی کوچنگ نہیں لینی پڑے گی. کیونکہ سنابل کا کورس چاہے اردو کی بات ہو، جیسا کہ آپ نے بتایا اردو کی بات ہو، انگلش، سوشل سائنس، عربی ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہے تو اس میں جو ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جو سب المعلقات پڑھائی جاتی ہے، وہ سب اگر ہم نے صحیح سے پڑھا ہے تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. بلکہ یہی سب المعلقات، یہی تاریخ کی کتابیں جو ہیں عربی کی، وہ وہاں پر جامعہ کے کورس میں ہوتی ہے، بی اے کے لاسٹ ایئر میں اور سیکنڈ لاسٹ ایئر، تھرڈ ایئر، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، یہی سب کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کوئی الگ نہیں ہوتا. جی اگر ہم نے یہاں پر اس کو مضبوطی سے پڑھ لیا تو ہمیں بی اے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم طلبا کو اپنی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں، اپنے مدارس کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو اللہ رب العالمین نے ہمیں خصوصی لقب دیا ہے اور خصوصی طور پر اللہ نے جو ہمیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا کے تحت چنا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے. کسی لیڈر نے، کسی پروفیسر نے، کسی عہدیدار نے نہیں چنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے چنا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. اگر اس اہمیت کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دقت نہیں ہے. آپ جو ہے عالمیت کر کے چلے جا رہے ہیں تو آپ کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ فضیلت نہیں کرتے تو آپ دین کے ایک حصے کو، بڑے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ عالمیت کر رہے ہیں تو لازماً آپ فضیلت کریں، جی کیونکہ سب سے بہتر تعلیم، اعلیٰ کوالٹی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ فضیلت میں ہوتی ہے. خصوصاً میں سنابل کی بات کروں تو سب سے بہتر تعلیم فضیلت کی ہوتی ہے. تو اسی لیے کبھی بھی عالمیت سے آپ اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں سنابل سے. اگر آپ نے عالمیت کی ہے تو فضیلت ضرور کریں. تو آپ سب سے زیادہ آپ کے اندر صلاحیت، آپ کا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا.
آئیں گے پہلے آپ جذباتی طور پر کوئی بھی چیز بتاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ کے اندر جذبات بہت ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دھیرے دھیرے علم آتا ہے تو آپ کے اندر تواضع اور زیادہ آ جاتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے تواضع اتنا آتا ہے۔ تو اسی لیے بھاری پن پیدا کرنے کے لیے، تواضع پیدا کرنے کے لیے، علمی لیاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو لازماً فضیلت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عالمیت کرتے چلے جائیں تو آپ مکمل کبھی نہیں ہو سکتے آپ۔ تو اسی لیے ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فضیلت کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ چلو جی ہمیں معاش کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو یا تو ہم شروع سے ہی الگ ہو جائیں اور کالجز لائن کو جوائن کر لیں اگر معاش کو ہی دیکھنا ہے اور ساری چیزیں ادھر ہی سے کرنی ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں دین میں دین کے اندر فہم پیدا کرنے، دین کو سمجھنے کے لیے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ فضیلت ضرور کریں۔ جی شیخ، آپ اپنی ذہن سازی یہ کر لیں کہ فضیلت آپ کو کرنی ہے، صحیحین کو پڑھنا ہے اور تفاسیر کو پڑھنا ہے، وہی بنیاد علم ہے، وہی مصدر ہے، وہی مرجع ہے، وہی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر علمی لیاقت پیدا ہو جائے گی، دینی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے آدھے ادھورے عالم نہ بنے۔ ایک مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، کہ آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے اور آدھا مولوی جو ہے ایمان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علمی لیاقت بھرپور اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر آپ کو اللہ رب العالمین موقع دے تو ضرور بضرور ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعۃ القصیم، جامعہ ابہا یا نجران یا اور دیگر یونیورسٹیز جو ہے ام القریٰ ہے سعودی عرب میں، وہاں ضرور بضرور جائیں۔ چاہے آپ کو لگ رہا ہو معاشی طور پر ہم کمزور ہیں، ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے باوجود آپ علمی لیاقت، آپ علمی صلاحیت بنانے کے لیے اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کے لیے آپ ضرور بضرور جائیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین ایسے راستے دکھا دے گا کہ آپ تصور بھی کر پائیے گا۔ آپ کو ایک قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی دینی لائن کو نہ چھوڑیں، دینی شعار کو نہ بدلیں۔ آپ کے اندر جو لیاقت ہے، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ آپ اپنے دین کو ہرگز نہ چھوڑیں، جہاں پر جائیں آپ دین کا کام ضرور بضرور کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ہم سے سوال کرے گا کہ بھائی تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کا لقب بھی اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو اس کے تحت ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، اور اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، اور جو دعوت کا کام ہے حکمت، بصیرت، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں بیان ضرور کریں، چاہے آپ کو کتنی ساری دشواری ہو۔ کتنی ساری بھی دشواری ہو، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑی ہستی دنیا میں کیا ہے، کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کو کتنی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو پتھر کھانے پڑے، ان کو خون سے لہولہان کر دیا گیا، ان کے اوپر جو ہے اوجھڑی ڈالی گئی، ان کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، ان کے اوپر کانٹا ڈالا گیا، کتنی ساری دشواریاں آئیں دین کو پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، بہت ساری دشواریاں آئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دشواریوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے تحت اللہ رب العالمین نے انہیں سربلندی دی، قیادت دی، سیادت دی، اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج پر لے جا کر بٹھایا صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں دین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنی ساری مشکلات آ جائے، دشواریاں آ جائیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عظیم ہستی ہے، اس کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائیں، اور دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے کس طریقے سے دین کو پھیلایا ہے۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے نبی وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت، تو ہم وراثت کا جو حق ہے اس کو
اور جو ہے اسی طریقے سے دین پھیلائیں جس طریقے سے نبی کریم نے پھیلایا تھا، صحابہ کرام نے پھیلایا تھا، اس کو آپ جاری استاری رکھیں۔ جس طریقے سے ان کو دشواری ہوئی تھی اسی طریقے سے ہمیں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو ڈٹے رہنا ہے، مضبوطی سے رہنا ہے۔ آپ کو کبھی متولیان، کبھی منتظمین، اور کبھی جو ہے گاؤں والے، کبھی جو ہے شہر والے، اور کبھی جو ہے مقتدی حضرات آپ کو پریشان کریں گے طرح طرح سے۔ شیطان انہ لکم عدو مبین، آپ کا کھلا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن آپ ہی کا ہے کہ آپ جو ہے دین کو پھیلاتے ہیں اور دین کی دعوت و اشاعت کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت پر لاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا اور آپ کا شیطان ہوگا۔ تو اس سے آپ کو لڑنا ہے، سماج سے لڑنا ہے، سماج کی گندگی کو ختم کرنا ہے، اور جو بھی چیزیں بری ہیں ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر عمل والا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم ساری چیزوں پر خود عمل کریں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آگے یہ کام کریں گے تو پھر وہ کارگر ہوگا اور اثر ہوگا لوگوں کے دلوں پر انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا شیخ، آپ نے ہمیں بہت ہی مفید باتیں آپ نے ہمیں بتائی۔ اب میں اسے زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں اس کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ایک بات پر ہی لبیک کہا، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ جہاں کہیں بھی رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ہاں، اور شیخ آپ اس مہم کو جاری رکھیں، اللہ رب العالمین آپ کی اس مہم کو کامیاب کرے، آمین۔ اور لوگوں کو جوڑتے رہیں۔ یہ بھی ایک مہم ہے جس کو جو ہے طلبہ چلا سکتے ہیں۔ بھائی آن لائن پلیٹ فارم پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں دیگر لوگوں کی جو غلط افکار کے لوگ ہیں، باطل افکار کے لوگ ہیں، ان کی جو ہے ویڈیوز جو ہے بھرپور موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ اگر ہم اس کی کاٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ صحیح طور پر منہج سلف کے مطابق، جس طریقے سے سلف نے دین کو سمجھایا ہے، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بتایا ہے، اسی طریقے سے دین کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں، اور پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو صحیح دین پہنچانے کی کوشش کریں، اور پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھر دیں صحیح دین کے طور پر، سمجھے؟ تو آپ جو ہے دوسروں کو پھر اس کے بعد تنقید کریں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ کارگر ہوگا۔ ایک سوال آ رہا ہے، جلدی سے کر لیں۔ مانیہ واچ جی بتائیں۔ جی جلدی سے کوشچن کریں۔ شادی کس عمر میں کر لینی چاہیے؟ شادی بھائی صاحب جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ آپ کے اندر لیاقت آ گئی، آپ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور جو ہے آپ کے اندر جو ہے آپ نان و نفقہ خرچ اور تمام چیزیں اٹھا سکتے ہیں۔ آپ فوراً جو ہے شادی کر لیں۔ آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو گئی تو آپ شادی کر لیں، جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ شادی کر لیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ لیٹ شادی کرتے ہیں 30 سال 35 سال کی عمر میں، تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بچوں کو بھی بہت ساری دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ جو ہے 50 سال کے ہوتے ہیں، ادھر آپ کا بچہ 20 سال 15 سال کا ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے آپ کمانے کی حالت میں نہیں رہتے ہیں۔ بچے کو پھر یہ ہے کہ تعلیمی میدان کو چھوڑ کے پھر معاشی میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے شادی جلدی کر لینی چاہیے، 20 22 24 یہ گولڈن ایج ہے، آپ اس میں شادی کر لیں، تاکہ آپ گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور جو ہے آپ کے بچوں کا مستقبل بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ چلیے وہ اپن ہاں، تو فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ جلدی شادی کر لیں، یہی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جتنا جلدی ہو سکے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شہوات میں پڑ سکتے ہیں اور جو ہے دیگر فتنوں میں پڑ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ فوراً شادی کریں۔ شیخ اب کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ میں دلیلیں بھری پڑی ہیں بھائی صاحب، آپ دلیل مانگ رہے ہیں، اس میں صحابہ کرام دیکھ لیں، دلیلیں بھری پڑی ہیں جلدی عمر میں شادی کرنے کی۔ میں اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کرتا جی ہوں۔ انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
ارے بھیا 52 منٹ کہیے بھائی. ارے یار 52 منٹ کہیے یار. کتنے لوگ آئے تھے؟ ہاں صحیح تھے ویوز تو اس میں لائے میں کم بڑھتی ہوتے ہی رہتے ہیں یار. کتنے لوگ؟ میں تو جب جوائن ہوا تو 10 لوگ. اب اتنے ہی آتے ہیں لائیو میں تو. 10 لوگ فرسٹ لائیو پوڈ کاسٹ لائیو میں 10 کم ہے.